مہربانی کر کے جانے دے مجھے، میرا کیا قصور ہے ان سب میں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تمہیں ایسے کیسے جانے دے؟ تمہارا بھی تو قصور ہے، تمہارا باپ نہ صحیح تم ہی صحیح۔ وہ زہر آلود مسکراہٹ لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اللہ غارت کرے تم لوگوں کو، تم سب مر جاؤ۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ اگر تم لوگوں کی بد دعا سے کچھ ہوتا تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی، لیکن افسوس۔ اس نے اسے چڑھانے کے لیے کہکا لگایا اور گنگناتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور اپنے وجود کو۔ آج اسے اپنے باپ پہ غصہ نہیں آیا تھا، آج اسے اپنے باپ کی بجائے خود سے گھن آئی تھی۔ اماں، یہ تو ابا کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ نشے میں تیری ساری کمائی اڑا کے آ جاتا ہے۔ اس نے حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کی اماں دہل کی اٹھی۔ میں نہ چلیے، انج نہ کہہ۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تھکاوٹ کا عنصر سب سے نمایاں تھا۔ ایک تو خاوند کا نشہ، اوپر سے 4 اولاد کی ذمہ داری نے سکینہ کو جلد بوڑھا کر دیا۔ اس کے کسی زمانے میں حسن کے چرچے ہوتے تھے، اسی جوانی میں سکینہ کا دل دلاور پر اور دلاور کا دل سکینہ پر آ گیا تھا۔ ماں باپ نے بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ دلاور شروع میں سکینہ کے پاس سے نہ اٹھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دلاور کو ایسی نشے کی عادت لگی کہ وہ خود بھی بے بس ہو گیا۔ کئی بار سکینہ کے سامنے بے بسی سے وہ بہت دفعہ رویا، مگر نشہ انسان کی آخری سانس تک جان نہ چھوڑتا تھا۔ اسی بات پہ سکینہ کا دل اپنے خاوند کی طرفداری کرتے نہ تھکتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ تو وہ دلاور کو چھوڑ پائی اور نہ ہی اولاد کو۔ زمانے سے لڑ کر اور گھر والوں کی لان تان سن کر بھی اس نے دوسرے گھروں کا کام چھوڑ کر گھر پہ کھانا پکانا شروع کر کے بیچنا شروع کیا، اور ایک دن اسے کسی ہوٹل پہ باورچی کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی اور محنت کم۔ اس نے گھر کا کام چھوڑ دیا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں، چاروں کی چاروں لڑکیاں۔ زمانے والوں نے بہت افسوس کیا، دلاسے دیے، تسلیاں دی۔ سکینہ اور دلاور کو نہ تو دلاسے چاہیے تھے اور نہ ہی تسلیاں، اس لیے انہوں نے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دی۔ چاروں میں سب سے خوبصورت دوسرے نمبر کی بیٹی تھی ختیجہ، جسے اس کی پھوپھی نے عمر پکی ہونے سے پہلے ہی مانگ لیا تھا اور اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ سب سے چھوٹی کو اس کی خالہ نے لے لیا تھا۔ اب بس وہی دونوں اس خاندان کے افراد تھے جو سکھ کی زندگی گزار رہے تھے، باقی وہ چاروں تو روزانہ غربت کے چکے میں پس رہے تھے اور زندگیوں سے بیزار تھے۔ اس کی ایک بری وجہ اس کے باپ کا نشہ تھا، جو کسی نہ کسی طرح پیسے لے ہی لیتا تھا۔ ملکہ بڑبڑاتے ہوئی اندر چلی گئی تو سکینہ نے ذرا گردن ٹھہری، نشے میں لت آسمان کو تکتے اپنے خاوند کو دیکھا تو آنکھ میں اٹکا ہوا آنسو بھی چھپا نہ رہ سکا، جو شاید نہیں یقیناً اپنی اولاد کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ بھی دنیا میں نشہ ایسا ایجاد نہ ہوا تھا جو اپنوں کے دکھ سے بیگانہ کر دے۔ وہ بیزار آنکھیں لیے کمرے سے نکلی تو سورج کو ایک تلخ نگاہ ڈالتے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ بالوں کو سلیقے سے باندھے وہ معمولی شکل و صورت کی حامل لڑکی تھی۔ 20واں سال بھی وہ پار کرنے والی تھی، لیکن کوئی رشتہ اس کا نہ آیا تھا۔ ایسی ہی کئی سوچیں لیے وہ کام میں لگ گئی تھی۔ جیسی بھی تھی، اسے اپنی ماں کا بہت احساس تھا اور باپ کو تو وہ کسی گنتی میں نہیں گنتے تھے۔ وہ کام کر رہی تھی جب اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ دلاور نے ملکہ کو دیکھا تو اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ ملکہ نے اپنے باپ کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ بیٹا وہ پا ملکہ انسنی کرتے ہوئے باورچی خانے سے نکل گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا اور جتنی خود سے گن کر سکتا تھا اتنی کی۔ ملکہ باورچی سے نکلی تو محلے میں آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں چلی آئی اور چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد چند لوگ اور 2 پولیس حوالدار اندر آئے۔ اس کو دیکھا۔ اے لڑکی، اٹھ کے باہر آ۔ ملکہ نے جلدی جلدی دوپٹہ سر پہ لیا۔ اتنی دیر میں اسے ایک حوالدار نے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ اس کو کھینچ کے لے جا رہے تھے۔ ابا، ابا، اس نے سن ہوتے دماغ سے اپنے باپ کو آواز دی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔
اس کو لگا اس کو اگلا سانس نہیں آئے گا۔ اس میں جتنی جان تھی اس نے لگا کے بازو چھڑوایا اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا۔ وہ بس باورچی خانے کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں سے خون کی لہر باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ننگے قدم باورچی خانے کی دہلیز پہ تھم گئے۔ اس کو اپنے باپ کی ہر چیز سے گھن تھی، لیکن آج اسی کے خون سے وہ پیر گندے کر چکی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے باپ نے بے دردی سے اپنا گلا کاٹا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے باپ کا سر اٹھا کے گود میں رکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ابا! اس نے نہ جانے کون سی امید کے ساتھ زندگی میں پہلی بار پیار سے پکارا تھا۔ اس کے باپ کی زندگی میں کوئی حسرت یہی تھی کہ وہ اپنے اولاد کی محبت چاہتا تھا۔ وہی محبت پانے کے لیے اس نے ایک آدمی سے اس کی کمائی لوٹنا چاہی تو اس کی زور زبردستی کے نتیجے میں اس کے دوست نے اس کو گولی مار دی۔ دلاور نے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اپنے دوست رشید کو دیکھا۔ وہ وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ لوگوں کی نظر میں وہ دونوں آ چکے تھے۔ دلاور مرے دل کے ساتھ گھر آیا۔ اوپر سے ملکہ کا رویہ دیکھا تو اسے کوئی وجہ نہ ملی تھی دنیا میں رہنے کی۔ ملکہ نے اپنے باپ کو دیکھا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے تو گھن آتی تھی، نفرت تھی اپنے باپ سے، تو آج دل پھٹنے پہ کیوں آ گیا تھا؟ کیوں نہیں اس کو سانس آ رہا تھا؟ سینے میں اتنی درد، اتنی تکلیف کہاں سے آ گئی تھی؟ اسے تو نفرت تھی اپنے باپ سے۔ یہ کون سا نفرت کا جذبہ تھا جو اسے رلانے پہ مجبور کر گیا تھا؟ وہ اپنے باپ کی میت کے پاس ہوش و حواس سے بیگانی بیٹھی تھی جب اسے ایک خاتون حوالدار اٹھا کے تھانے لے آئی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھڑوا سکے، لیکن وہ جتنا چلا سکتی تھی چلائی۔ کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ مجھے میرے باپ کی شکل آخری بار سکون سے دیکھنے تو دیتے۔ وہ جب سے آئی تھی چلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک آدمی اندر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی ملکہ کی بولتی بند ہوئی۔ وہ اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اورحان کو دیکھا۔ وہ اس سے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے گھرانے میں ایک وقت پہ سکینہ نے کام کیا تھا، ملکہ بھی ساتھ جاتی تھی، لیکن جلد ہی اس نے کام چھوڑ دیا۔ وجہ اورحان کی وہ نگاہیں تھیں جنہیں وہ پاک نہیں سمجھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سکینہ نے اپنا کام شروع کیا تو کبھی کبھار کا جانا بھی بند ہو گیا۔ ملکہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ایک روز اس کی سہیلی جو خود اب وہاں کام کرتی تھی اس کے کان میں بات ڈال کے گئی، اورحان بابو اسے چند سالوں میں یہاں سے لے جائے گا۔ اس کے بعد اورحان کا پیغام کبھی نہ آیا تو آہستہ آہستہ ملکہ کے ذہن سے وہ محو ہوتا گیا۔ کیوں لائے ہو یہاں مجھے؟ اس کو دیکھ کے تو کئی زخم عرضی ہوئے تھے۔ کیوں؟ ایک آدمی کے قتل کے بعد ہوٹل لے کے جاتا؟ حوالدار نے کہا تو اورحان نے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اورحان، خدا را جانے دو مجھے آخری بار اپنے باپ کو دیکھنا ہے۔ اورحان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، کچھ دکھ اور کچھ حقارت سے دیکھا۔ کیوں؟ آج کیوں دیکھنا ہے اپنے باپ کو؟ باپ کے لفظ پہ زور دیتے ہوئے وہ اس کو سلگا گیا تھا۔ میرا باپ ہے وہ۔ وہ ایک دفعہ پھر چلائی۔ اورحان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا، آگے پیچھے تو کہتی تھی یہ کہیں چلا ہی کیوں نہیں جاتا؟ اورحان نے اس کی نقل اتاری تو وہ بے بسی سے اس کے پیروں میں گر گئی۔ مہربانی کرو، مجھے جانے دو، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس نے ایک نہ سنی اور گنگناتا ہوا چلا گیا۔ اللہ غارت کرے تمہیں، اللہ غارت کرے۔ دل نے بھی بغاوت کی تھی۔ چلو بی بی اٹھو، ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کو عشاء کے وقت واپس گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ تو تم شکر کرو اورحان صاحب کا جنہوں نے سارا قصور رشید پہ ڈال دیا، ورنہ تمہارے باپ کی جگہ وہ لوگ تمہارے گلے میں رسی ڈالتے۔ ویسے قصور تو تیرا بھی نہیں تھا، لیکن تو ٹھہری غریب اور ملک ہے یہ پاکستان۔ حوالدار نے جاتے جاتے تبصرہ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔
اس نے آخری بار اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا، مگر دل اس کے باپ کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ 3 مہینے ہو چلے تھے، لیکن نہ اب تو وہ ملکہ رہی تھی اور نہ ہی اس کی وہ زبان۔ کئی پچھتاوے تھے اس کے پاس، لیکن اب اس کا باپ ہی نہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا باپ مر ہی جائے تو اس کے باپ میں شاید صرف یہی خواہش پوری کرنے کی سکت تھی، اس لیے وہ مر ہی گیا تھا۔ ملکہ، بختاور بی بی آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تیرا رشتہ لے کر آئی ہے، اس کے ماں نے آ کر اپنی بیٹی کو بڑے جوش سے بتایا۔ ان کے جانے کے بعد یہ جوش دھرا کا دھرا ہی رہ گیا تھا۔ بختاور بی بی صرف اور ریحان کی ضد کی وجہ سے یہاں آئی تھی، اور ان کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر گئی ہی تھی، لیکن اس کو اس قابل چھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ خود سے نظریں ملا پاتے۔ ملکہ نے خاموشی سے اپنے کردار کی دھجیاں اڑتے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک 2 مہینے بعد اور ریحان کی بارات کو کسی اور دہلیز پہ جاتے دیکھا۔ فیری ٹیل کی کہانیاں حقیقت کی کہانیوں سے کہیں دور جا کر رہ رہی تھی، اور حقیقت کتنی تلخ تھی، یہ اب ملکہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔